چہرے کے بھی گناہ گئے اور آنکھوں کے بھی گناہ گئے، اور ناک کے اور منہ کے، وہ ناک منہ صاف کرنے کے ساتھ گئے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ جب سارے چہرے کے گناہ چہرہ دھونے کے ساتھ گئے تو آنکھوں کی کیوں تخصیص کی؟ آنکھوں کی تخصیص اس لیے کی کہ آنکھیں دھوئی نہیں جاتی، آنکھوں میں پانی ڈال کے کوئی تھوڑی دھوتا ہے، آنکھیں بند کر کے منہ دھوتا ہے۔ اس کے باوجود آنکھوں کے گناہ اس چہرہ دھونے کے ساتھ جاتے ہیں۔ خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء أو قال نحو هذا۔ حضور نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ وہ گناہ جاتے ہیں، یا یہ فرمایا کہ پانی کا جو آخری قطرہ گرتا ہے اس کے ساتھ وہ گناہ جاتے ہیں، یا فرمائی کوئی اسی طرح کی بات، یعنی ان دو میں شک نہیں، ان دو کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تیسرا لفظ فرمایا ہو جس کا مفہوم یہی ہو، یا اس سے ملتا جلتا قریب قریب مفہوم ہو۔ یعنی چہرہ آپ دھوئیں گے تو چہرہ دھونے سے جو سارا پانی گرے گا وہ سارے پانی کے ساتھ گیا، اور یہ کہ شروع میں جو پانی گرا اس کے ساتھ نہیں، جو آخری قطرے گریں گے ان آخری قطروں کے ساتھ گناہ جاتے ہیں۔ تو یوں جاتے ہیں یا یوں جاتے ہیں، اس سے مضمون پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال حدیث شریف کا حاصل یہ کہ چہرے کے گناہ چہرہ دھونے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، پکڑا ہے اس گناہ کو اس کے دونوں ہاتھوں نے، مع الماء او قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، یہاں تک کہ نکلتا ہے یعنی ہو جاتا ہے، نکلتا ہے کا مطلب ہو جاتا ہے گناہوں سے پوتر، نقیاً بالکل گناہوں سے پوتر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا کلین۔ یہ حدیث حضرت نے مختصر کر دی، مفصل حدیث نسائی شریف میں، یہاں صرف دو ہی اعضاء کا ذکر آیا، ہاتھوں کا اور چہرے کا، نہیں اس میں وضو کے سارے اعضاء کا ذکر ہے، پیروں کا بھی، سر کے مسح کا بھی، اور مفصل حدیث نسائی شریف میں حضرت نے مختصر کی۔ حضرت نے مختصر نہیں کی بلکہ یہ جو حضرت کے اساتذہ ہیں قتیبہ اور انصاری، ان اساتذہ سے حضرت کو ایسی ہی مختصر حدیث پہنچی۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے نمازوں سے بھی معاف ہوتے ہیں، روزوں سے بھی معاف ہوتے ہیں، وضو سے بھی معاف ہوتے ہیں، کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ یا کبیرہ یا دونوں؟ ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے اس مسئلے میں یہ ہے کہ ہر روایت میں آپ دیکھیے کون سا لفظ آیا ہے، جو لفظ آیا ہے وہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بڑا جھگڑے کا مسئلہ ہے کہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف ہوتے ہیں، دونوں معاف ہوتے ہیں، بڑا جھگڑے کا مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہ ہے کہ ابھی جھگڑے میں نہ پڑے، ہر روایت کو دیکھیں اس روایت میں کیا لفظ ہے وہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہوں کے سلسلے میں 4 لفظ قرآن و حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ چاروں درجہ بدرجہ ہیں، ڈگریاں ہیں ان کی، ایک درجے کے گناہ نہیں ہیں۔ سب سے نیچے ہلکا گناہ خطیئۃ، خطا کے معنی آپ جانتے ہیں چوکنا، تو خطیئۃ وہ گناہ ہے جو چوک کے درجے کا گناہ ہے، لیکن وہ چوک نہیں ہے۔ چوک جو ہے خطا یہ تو معاف ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، لہذا یہ خطا نہیں ہے، خطا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے، خطا کا باوا ہے، خطیہ ہے۔ لہذا جب یہ خطیہ ہو گیا تو یہ گناہ ہو گیا، مگر یہ نہایت ہلکا نیچے درجے کا گناہ ہے۔ خطیئت ان سے اوپر کا درجہ ہے ذنب، ذال نون اور با۔ ذنب کے معنی وہ ایک دوسرا لفظ ہے، ذنوب، ذنوب کے معنی ہیں پانی سے بھرا ہوا ڈول۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ،
فلا یستعجلون، تو ذنوب کے معنی ہے پانی سے بھرا ہوا ڈول. اس سے اندازہ کرو جو ذنب ہے وہ اس خطیہ سے آگے ہے. کیوں؟ وہ گناہ سے بھر گیا سارا. آدمی گناہ سے بھر گیا، ساری ڈول بھر گئی. لہذا ذنب کا درجہ جو ہے یہ خطیہ سے اوپر ہے. پھر اس سے اوپر ہے اسمن. یہ اسمن جس کا ترجمہ گناہ ہے، یہ اس سے ذنب سے بھاری گناہ ہے. پھر آخری درجے کا گناہ ہے معصیت، نافرمانی. یہ آخری درجے کا گناہ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں. تو خطیۃ، ذنب، اسم اور معصیت، یہ جو 4 درجے کے گناہ ہیں اور چاروں کے لیے الگ الگ لفظ ہیں. اب آپ جو روایت پڑھیں اس روایت میں یہ دیکھیں کہ ان 4 لفظوں میں سے کون سا لفظ ہے. جو لفظ ہے اسی درجے کے سارے گناہ ختم، اور اس سے نیچے کے درجے والا ختم ہوں گے. وہی دلالتاً استدلال. لیکن اس سے اوپر کے ضروری نہیں ختم ہو. تو اگر اس وضو کرنے سے خطیہ ختم ہوئے ہیں تو ذنب، معصیت اس کا ختم ہونا ضروری نہیں. اور اگر کسی روایت میں لفظ ذنب آیا ہے تو ذنوب ختم ہوں گے اور خطیات ختم ہوں گے، لیکن ذنب سے اوپر جو اسم اور معصیت ہے ان کا ختم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے، ہر جگہ کے لیے یاد رکھ لیں. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وهو حدیث مالک کے معنی مدار حدیث یہ ہیں، اس لیے کہ دونوں سندیں ان پر اکٹھا ہوئی تھی اور ان سے لے کر آخر تک پکی ایک ہی سند تھی، لہذا مدار حدیث یہ ہیں. وهو حدیث مالک عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ. یہ ابو صالح جو سہیل کے ابا ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. وابو صالح والد سہیل هو ابو صالح السمان. السمان کے معنی ہے تیل اور گھی بیچنے والا. ہمارے یہاں ایک قوم ہے تیلی قوم وہ ہے جو تیل گھانی میں نکالتی، وہ سمان نہیں. سمان وہ ہے جو گھی اور تیل بیچتا ہے، اس کے یہاں کاروبار اس کے بیچنے کا ہے، وہ سمان ہے. تو حضرت کے یہاں جو کاروبار ہے وہ گھی تیل بیچنے کا کاروبار ہے، اس لیے سمان کہلاتے ہیں. وہ ہوا ابو صالح السمان. یہ جو القاب اور نسبتیں آتی ہیں یہ السمان، یہ لقب ہے. اور نسبتیں جیسے دیوبندی، دہلوی، یہ جو نسبتیں آتی ہیں ان پر اعراب پہلے نام کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب آتا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری نسبتیں پہلے نام کی ہوتی ہیں. وہ لقب پہلے نام کا ہوتا ہے. لہذا اب ان پر جو اعراب آیا ہے وہ اعراب اس پر آیا ہے. اس قاعدے سے ایک نام مستثنا ہے لیکن اسے کوئی مستثنا کرتا نہیں. وہ ہے یحییٰ، ان کے والد ہیں سعید، ان کا لقب ہے القطان. دنیا روئی دھننے والے القطان. یہ جو القطان ہے یہ حضرت یحییٰ کا لقب نہیں بلکہ ان کے ابا کا لقب ہے. وہ قطان تھے، وہ دھنیے تھے، وہ روئی دھنتے تھے. اور بیٹا تو بہت بڑا محدث ہے، وہ روئی دھننے کا کاروبار نہیں کرتا، وہ تو حدیث دھنتا ہے. تو اب یہ جو ہے یحییٰ ابن سعید قطان، یہ القطان، یہ یحییٰ کی صفت نہیں ہے، سعید کی صفت. لہذا جو سعید پر اعراب آئے گا وہ القطان پر اعراب آئے گا، یحییٰ والا اعراب نہیں آئے گا. مگر طالب علموں کو یہ بات یاد نہیں رہتی اور عام طور پر طالب علم القطان پر بھی یحییٰ والا اعراب پڑھ لیتے. لیکن بہرحال یہ نام مستثنا ہے کہ یہاں نسبت سعید کی ہے، یحییٰ رحمت اللہ علیہ کی یہ نسبت نہیں ہے. اس ایک کو مستثنا کر کے عام قاعدہ ہے کہ جتنی نسبتیں ہیں، جتنے القاب ہیں وہ پہلے نام کے ہیں، لہذا وہی اعراب پڑھیں گے. ہوا ابو صالح السمان واسمہ ذکوان.
یہ جو اسم لفظ ہے اس کا حمزہ بھی وصلی ہے. ہمارے طالب علم اکثر تو جانتے ہیں لیکن بعض طالب علم اس کو نہیں جانتے، وہ اسم کو اس حمزہ کو پڑھتے ہیں، وہ اسمہ ذکوان یوں پڑھیں گے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ حمزہ تو وصلی ہے. قرآن کریم میں ہے بئس الاسم الفسوق، الاسم ہے، ادھر کا بھی حمزہ وصلی ہے گرا، ادھر کا بھی گرا، اور لام کو زیر دیا، بئس الاسم الفسوق. تو اس لیے ہمیشہ اس میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. عبارت پڑھنے والے جو ان حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. واسمہ ذکوان، حضرت ابو ہریرہ، ہریرۃ کے معنی ہیں چھوٹی سی بلی، بلی کا بچہ. بلی کو عربی میں کہتے ہیں ہرن، یہ اور دورا ہرن. جب اس کی تصغیر بناؤ گے تو فعیلن کے وزن پر ہریرۃ آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ پال رکھا تھا، بڑی انسیت تھی حضرت کو اس سے. تو ایک مرتبہ حضور نے پکارا، یا ابا ہریرہ، او بلی کے بچے والے، ابو مانے والا، یا ابا ہریرہ، او بلی کے بچے والے. یہاں سے ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا، اور اصل نام ان کا لوگ بھول ہی گئے. یہاں کوئی یہ سوال کرے گا کہ قرآن نے تو منع کیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب مت رکھو. ایک کی بیچاری کی ایک چھوٹی سی چھٹی انگلی نہ نکل آئی تو کیا نام رکھ دیا؟ چھنگلیہ. چھنگلیہ. ارے ایسے برے نام مت رکھو، قرآن نے منع کیا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اور یہ تو ابو ہریرہ ہے تو برا نام رکھا حضور نے، تو ایسا تو نہیں رکھنا چاہیے برا نام. جواب یہ ہے کہ قرآن نے جو منع کیا ہے وہ اس برے نام کو منع کیا ہے جس میں دینی برائی ہو. خود آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو تم گناہ والا نام کیوں دیتے ہو؟ ایک کا نام کیا؟ بدماش. لا حول ولا قوت، یہ کوئی نام رکھنا ہے؟ مسلمان ہے اس کو تم نے بدماش نام دیا. ایسا لقب رکھنا منع ہے. لیکن اگر دینی اعتبار سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کمی ہے کہ یہ امام اعمش ہیں اور امام عامہ ہیں اور یہ امام عارج ہیں، یہ لنگڑے صاحب ہیں، یہ لولے صاحب ہیں، یہ چندیا ہیں، یہ رتوندے ہیں، اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے القاب ہیں، یہ معلوم ہے کہ یہ جو القاب ہیں جس میں دنیا کے اعتبار سے کوئی کمی آتی ہے انسان کے اندر، یہ ممنوع نہیں ہے. وہ اس آیت کے تحت میں نہیں ہے. اس آیت کے تحت میں ممنوع وہ القاب ہیں جو دینی اعتبار سے برے ہو. لہذا ابو ہریرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے شرعاً جائز ہے لیکن اس نام کو چلانا تو نہیں چاہیے، یہ کوئی چلانے کی چیز ہے. حضور نے اتفاقاً کہہ دیا تعال یا ابا ہریرہ، او بلی والے صاحب یہاں ہو. تو اگر کبھی حضور نے اتفاقاً کہہ دیا تو کہہ دیا، اس نام کو چلانا تو نہیں چاہیے. اور یہ تو اتنا چلا دیا کہ ان کا اصل نام ہی لوگ بھول گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر دوست می رسد نکوست، دوست کی طرف سے جو بھی چیز پہنچتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. حضور کا خطاب ہے. ایک صحابی اپنی پیٹھ پر کوئی بہت سارا سامان لاتے لاتے جھکے جھکے آ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا انت سفینۃ، تم تو جہاز ہو، کشتی ہو. وہ اس دن سے ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا اور ان کا اصل نام کوئی جانتا ہی نہیں کیا تھا، اور حضرت سفینہ ہو گئے. کیوں؟ حضور کے منہ سے یہ بات نکلی. ایک مرتبہ حضرت علی اپنی بیوی سے حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے. حضور کو اطلاع پہنچی کہ دونوں میاں بیوی میں کچھ انبن ہو گئی. تو حضور پہنچے، بیٹی سے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر نکل کے چلے گئے، معلوم نہیں کہاں گئے.
تو حضور ان کو ڈھونڈنے نکلے، تو وہ مسجد ہی میں گھر میں سے نکل کر مسجد میں ایک جگہ پر لیٹ کر سو گئے۔ مٹی تو فرش مٹی کا تھا ہی، کرتے پہنتے نیچے چادریں پہنتے تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، پسینہ نکلا اور مٹی سے سارا بدن مٹی مٹی ہو رہا تھا۔ تو حضور تشریف لے گئے، ان کے پاس بیٹھے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی میں ملے ہوئے، مٹی میں خاک آلود کھڑے ہو، قم یا ابا تراب۔ حضرت علی کو سب سے زیادہ یہی کنیت پسند تھی، کوئی ابو الحسن کہتا تھا تو حضرت خوش نہیں ہوتے تھے، اور ابو تراب کو تو بہت خوش ہوتے۔ کیوں؟ حضور نے یہ لقب دیا ہے، اور حضور نے کب دیا ہے؟ جب حضرت حضور منانے آئے ہیں۔ کس موقع پر دیا ہے؟ پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا دارالعلوم میں کہ ہر جمعرات کو ظہر کے بعد سبق نہیں ہوتے، اور یہاں تھا مولسری کچا تھا، پکا نہیں تھا، کچا تھا، جس میں چٹائیاں بیچ جاتی تھی۔ کئی پرانی مسجدوں میں چٹائیاں ہوتی تھی، وہ چٹائیاں سب یہاں تک مولسری میں بیچ جاتی تھی، اور سارے طلباء اور سارے اساتذہ ظہر سے عصر تک وہاں اکٹھا ہوتے تھے۔ یہ دارالعلوم میں پہلے یہ ہوتا تھا، ہر جمعرات کو ظہر سے عصر تک یہیں چٹائیاں بیچ جاتی تھی، سارے اساتذہ بھی آتے تھے، طلباء بھی آتے تھے، اور کوئی تقریر کرتا تھا، کسی نے اس ہفتے کے اندر کوئی نیا اشعار کہے ہیں، کلام کہا ہے، تو وہ کلام سناتا تھا، اساتذہ نے کہا، اساتذہ سناتے تھے، طلباء نے کہا ہے، طلباء سناتے تھے، اور یہ ظہر سے لے کر عصر تک یہ پروگرام رہتا ہے۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ کا زمانہ تھا، ایک طالب علم تھا، اس نے بے تکے اشعار کہے، اور اس بڑی مجلس میں اساتذہ اور طلباء کی، اس نے کھڑے ہو کر وہ بے تکے اشعار سنائے، نہ اس کے وزن کا کچھ ٹھکانہ، نہ مضمون کا ٹھکانہ، اور خوب لوگ ہنسے۔ جب بیٹھا تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا انت چوغد الشعراء، حضرت شیخ الہند نے فرمایا انت چوغد الشعراء، چنانچہ اس طالب علم نے اپنا تخلصی چوغد الشعراء رکھ لیا، اور وہ تاریخ میں چوغد الشعراء ہی کہلاتا ہے۔ حضرت الاستاد نے یہ کہا تھا انت چوغد الشعراء، اس نے اس دن سے یہی اپنا لقب رکھ لیا، تو اس لیے ہر چیز دوست می رسد نکوست۔ وہ ابو ہریرہ اختلفوا فی اسمہ، آپ یہ کہیں کہ اس یہ تو اختلفوا کا حمزہ بھی تو وصلی ہے، آپ نے اس کو الگ کیوں پڑھا؟ وہ ابو ہریرہ اختلفوا، ایسا کیوں نہیں پڑھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا پڑھنے کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ میں ٹھہر کر لمبا کر کے واضح کر کے پڑھوں تو آپ سمجھیں، وہ ابو ہریرہ اختلفوا، اتنا میں ٹھہر کر ادا کروں تو آپ سمجھیں گے، اور اگر جلدی ادا کر دوں ابو ہریرہ اختلفوا تو آپ بات سمجھیں گے بھی نہیں کہ کیا لفظ بولا۔ تو ایسی جگہ اگر کہیں ہے اور جلدی آدمی پڑھ رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہاں جلدی سے پڑھنے میں کلمہ سمجھ میں نہیں آئے، تو وہاں پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ حمزہ وصلی کی رعایت نہ کرے، وہاں رک جائے، اور رک کر اس حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھے تاکہ وہ لفظ واضح طور پر سمجھ میں آئے۔ تمہارا گھنٹے کا کوئی کام ہی نہیں بجنے کے لائق۔